مشکات المصابیح، حدیث نمبر 41 ہے۔ وعن عثمان، ہم نے پڑھا تھا عن حرف جار ہے، آگے اسم کو مجرور کرتا ہے، لیکن غیر منصرف کا بھی ہم نے پڑھا تھا کہ غیر منصرف اسباب منع صرف 9 ان میں سے 2 سبب پائے جائیں کسی اسم میں تو وہ پھر اس پر کسرہ تنوین نہیں آتی، تو عثمان پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہوتا وعن زیدن تو، لیکن وہاں عثمان ایک تو نام ہے عثمان، دوسرا الف نون اس میں پائے جاتے ہیں، یہ بھی ایک ہے نا سبب منع صرف 9 میں سے ایک علم ہے اور ایک الف نون زائد تان، اس میں 2 سبب پائے جا رہے ہیں، اس لیے غیر منصرف عثمان پڑھیں گے۔ وعن عثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے یہ روایت، وعن عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان رجالا، قال آپ فرماتے ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہی جب توفا آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، حزن بڑے پریشان تھے، علیہ اس بات پر، حتیٰ یہاں تک قعد بعضهم یوسوس، بعض کو وسوسہ آیا، آپ علیہ السلام فوت ہی نہیں ہوئے۔ قال عثمان نے کہا وکنت منہم، میں انہی میں سے تھا جو بڑے پریشان تھے۔ فبینا انا جالس، اسی حالت میں انا جالس میں بیٹھا ہوا تھا، مر علی عمر، مر گزرے علی مجھ پر عمر، حضرت عمر گزرے، مر فعل علی مجھ پر، اللہ حرف جار یا متکلم، عمر میرے سے پاس سے گزرے، وسلم اور اس نے سلام کیا، فلم اشعر بھی، مجھے اس کا شعور ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ فاشتکا عمر، تو حضرت عمر نے شکایت لگائی، الی ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ عمر پہ بھی رضی اللہ کی دعا چلی جائے اور ابو بکر بھی۔ ثم پھر اقبلا، پھر وہ دونوں میرے پاس آئے، ثم اقبلا دونوں آئے میرے پاس، حتی سلم میرے سامنے، حتی یاد سلم ان دونوں نے سلام کیا، علیہ مجھ پر، جمیعاً دونوں نے۔ فقال ابو بکر نے کہا، آپ نے پڑھا نا ابن اخن ہمن فمن ذو مال، حالت رفیع میں ابو سے آ گیا، فقال ابو بکر نے کہا ما حملک علی اللہ ترد علی اخیک عمر، سلام ہو کہ ما حملک، کہ تمہیں کس چیز نے اس بات پر ابھارا ہے کہ تو نے اپنے بھائی عمر کو سلام کا جواب نہیں دیا، لا ترد جواب نہیں دیا، سلام ہو سلام۔ قلت، میں نے کہا ما فعلت، تو میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ فقال عمر، حضرت عمر نے کہا بلا کیوں نہیں، تو نے ایسا کیا، واللہ لقد فعلت، تو ایسا ہی کیا کہ میں نے سلام کیا تو نے جواب نہیں دیا۔ قلت، میں نے کہا واللہ ما شعرت، تو مجھے یہ محسوس ہی نہیں ہوا، انک مررت، کہ تو جو ہے وہ میرے پاس سے گزرا ہے، ولا سلمت، اور نہ تو نے سلام کیا۔ قال ابو بکر صدق عثمان نے صحیح کہا، قد شغلک عن ذلک امر، تجھے اس کام نے مشغول رکھا ہے، نبی علیہ السلام کی وفات میں۔ فقلت، میں نے کہا اجل جی ہاں۔ قال ما ہوا، کیا ہے؟ قلت، میں نے کہا توفی اللہ تعالیٰ نبی ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اس دنیا سے تشریف لے گیا، قبل اس سے کہ ان نسألہ، میں آپ علیہ السلام سے پوچھتا، ان نجات حاضر امر، اس امر سے نجات کے بارے میں، اس امر سے نجات کے بارے میں آپ علیہ السلام سے پوچھتا کہ نجات کس چیز میں ہے۔ قال ابو بکر نے کہا قد سألت عن ذلک، میں نے پوچھا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نجات کے بارے میں۔ فقمت الیہ، میں اس کی طرف کھڑا ہوا، وقلت له، میں نے کہا بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، انت احق بہا، ہاں آپ اس چیز کے حقدار ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بالکل قریب ہیں۔ قال ابو بکر، ابو بکر نے کہا قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ کے رسول، ما نجات حاضر امر، اس میں نجات کا کیا معاملہ ہوگا، کیسے نجات ملے گی؟ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قبل منی، جس نے قبول کیا مجھ سے کلمہ التی، وہ کلمہ ارستو، جو میں نے پیش کیا تھا، علی امی، اپنے چچا پر، فردہا، تو اس نے اس کو لٹا دیا، فہی لہ نجات، اسی میں نجات ہے، وہ کلمہ نجات والا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ میں نے چاچا یعنی ابو طالب، جناب ابو طالب کو میں نے کہا تھا کلمہ پڑھو، بخاری میں ہے، تو انہوں نے نہیں پڑھا تھا، تو وہ جس نے پڑھ لیا تو وہ نجات والا ہے۔
تو جیسے ہم پیچھے یہی کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے، شہادت کی گواہی دی، وہ کامیاب ہوا۔ والمقدام، مقدام سے روایت ہے کہ انہو کہ سامع رسول اللہ، کہ اس نے آپ علیہ السلام سے سنا، یقول، حضور فرماتے لا یبکی علی ظہر الارض، زمین پر کوئی ایسا حصہ نہیں ہے، بیت مدرن ولا برن، نہ کوئی ایسا گھر ہے کسی بستی میں نہ شہر میں، الا مگر ادخلہ اللہ، اللہ داخل کر دے گا اس میں کلمۃ الاسلام، اسلام کا کلمہ، بعزیز وذل ذلیل، ٹھیک ہے، کہ جو اس کو ماننے گا وہ عزت والا ہو جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ ذلت والا ہوگا۔ وَإِمَّا يُعَزِّمُهُمُ اللَّهُ فَيَجْعَلُ مِنْ أَهْلِهَا، تو اللہ ان کو عزت دے گا جو ان کے اہل ہیں یعنی ماننے والے، اور يذلهم، یا ان کو ذلیل کرے گا، فَيَدِينُونَ لَهَا، کہ وہ اس کی اطاعت کریں۔ قلت، میں نے کہا یکون الدین کلہ للہ، پھر تو اس وقت سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے گا، یعنی وہ عزت والا ہوگا جو کلمہ پڑھے گا، وہ ذلیل ہوگا، ظاہر قیامت کے دن تو بہت ہی زیادہ ذلیل ہوگا جس نے کلمہ کا انکار کیا۔ ان وہب بن مربع، حضرت وہب بن مربع سے روایت ہے، قیل، ان سے کہا گیا، لہو سے، الیس لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا مفتاح الجنت، جنت کی چابی نہیں ہے؟ قال بلا، اس نے کہا کیوں نہیں، ولکن لیکن لیس مفتاح الا ولو اسنان، لیکن ہر چابی میں دو دندے ہوتے ہیں، فإن جئت بمفتاح له اسنان فاتح لك یا فتح لك، اگر تو لے آئے ایسی چابی جس میں دندے بھی ہوں دو، تو پھر تو کھولی جائے گی تجھے، یعنی جب تم چابی میں ڈالے گا تو چابی کھل جائے گی۔ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ، اگر ایسا نہیں تو پھر وہ چابی نہیں کھول سکے گی تالے کو۔ اصل میں اس وقت ایسے لوگ تھے کہ جو یہ چیز مانتے تھے کہ کلمہ پڑھ لیا بس، باقی تقدیر کو نہیں مانتے تھے، باقی ان چیزوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے تھے بس باقی جو گناہ کر لو کچھ بھی نہیں ہے، بس کلمہ پڑھ لیا تو کافی۔ ان کا جی کلمے کے ساتھ اعمال بھی کرنے ہیں، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تو اس چیز کا غلط مطلب نہ نکالو۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا احسن احدکم اسلام، جو اپنے اسلام کو بہتر بنا لے، فکل حسنۃ یعملها، تو ہر نیکی جو عمل کرے گا، تکتب له، لکھی جائے گی اس کے لیے، بعشر امثالها، دو یعنی 10، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، الی 700 ضعف، یا 700 گنا تک اس کی نیکی کو بڑھا دیا جائے گا۔ وکل سیئۃ، اور ہر برائی، یعمل جو کرتا ہے، تکتب بمثلها، ایک ہی لکھی جائے گی، حتی لقی اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملے۔ برائی کرے گا تو ایک ہی برائی، نیکی کرے گا تو 10 نیکیاں، بلکہ 700 نیکی تک اس کو بڑھایا جائے گا۔ کتنا بڑا یہ کرم ہے۔ وان ابی امامہ، ابو امامہ، ٹھیک ہے، ایک تو نام ہے ابو امامہ، دوسرا یہ اس میں تثنیہ ہے علامہ تانی سے، تو غیر منصرف ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، ان رجل، ایک آدمی نے، سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام فرمایا، قال، اذا سرتک حسنتک، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، یہ ایمان ہے، وساعتک سیئتک، اور تیری برائی تجھے غمزدہ کر دے، فانت مومن، تم مومن ہو۔ قال، کہا، یا رسول اللہ، فما الاثم، پھر گناہ کیا ہے؟ قال، حضور فرمایا، اذا حاک فی نفسک شیء، جب تیرے اذا حاک کھٹکے فی نفسک، تیرے نفس میں، تیرے جی میں شیء کچھ، فدعو، اس کو چھوڑ دے۔ یہ کیا گناہ ہے؟ یعنی جب تیرے دل میں کوئی چیز کھٹکے نا تو اس کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ وان عمرو بن ابسطہ، ابسطہ غیر منصرف ہے، ایک نام ہے، دوسرا تائے تانی سے، اس میں عمرو بن ابسطہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اتیت، آیا میں نبی علیہ السلام، فقلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، من معک، کون ہے آپ کے ساتھ، علی ھذا الامر، اس معاملے میں، اسلام میں آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال، حر و عبد، آپ نے فرمایا، حر آزاد بھی ہے، غلام بھی ہے۔ قلت، میں نے کہا، مال اسلام، اسلام کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، طیب الکلام، اچھی گفتگو، واطعام الطعام، کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے، یعنی اچھی گفتگو کرنا بہت اہم ہے، اور کھانا کھلانا۔ قلت، میں نے کہا، مال ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، الصبر والسماحہ، صبر کرنا اور اس پر قائم رہنا، استقامت کرنا، یہ ہے ایمان۔ قال، قلت، ای الاسلام افضل، میں نے کہا، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ کامل مسلمان جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ قال، قلت، میں نے کہا، ای الایمان افضل، کون سا ایمان افضل ہے؟ قال، خلق حسن، اچھا اخلاق،
बेहतरीन ईमान वाला मोमिन हुआ जिसका अखलाक अच्छा है। काल, मैंने कहा कुल तो अय्युस्सलात अफदल, बेहतरीन नमाज क्या है? काल, फरमाया तूलुल कुनूत, जिसमें क़याम बहुत लंबा हो। काल कुल तो मैंने कहा अय्युल हिजरत अफदल, कौन सी हिजरत अफजल है? काल, फरमाया अन तहजुरा, तू छोड़ दे, माँ करे रब्बुक, जो तेरा रब नापसंद फरमाते उन चीज़ों को छोड़ दे, ये असल में हिजरत है। काल फ़कुल तो मैंने कहा फ़अय्युल जिहाद अफदल, बेहतरीन जिहाद क्या है? काल, हुज़ूर ने फरमाया मन उकिरा जवादहु व उहरीका दमुहु, वो जो जिसमें उसकी घोड़े, उस शख्स, वो शख्स जिसकी घोड़े की टांगे काटी जाए और उसका खून बहा जाए, यानी शहीद हो जाए, बेहतरीन जिहाद है। घोड़ा भी शहीद हो गया तो ये भी खुद शहीद हो गया। काल कुल तो अय्यु साथ अफदल, मैंने कहा बेहतरीन घड़ी कौन सी? काल फरमा जौफुल लैल आखिर, रात का आखिरी पहर बेहतरीन घड़ी है। वान मुआज़ बिन जबल, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, काल कहते समिअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने सुना आप अलैहिस्सलाम से, यक़ूल, हुज़ूर फरमाते मन लाक़ी अल्लाह, जो अल्लाह से मिले, ला युश्रिकु बि शैअ, और अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं ठहराया उसने, व युसल्लिल खम्स, 5 नमाजें पढ़े, व यसूम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखे, गुफ़िर लहु, उसकी बख्शिश कर दी जाएगी। कुल तो मैंने कहा अफला उबशिरुहुम या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मैं ये खुशखबरी उन्हें सुना दूं? काल दअहुम, उन्हें छोड़ दो, या अमल करें, वो अमल करते रहें। अनहु, यानी हज़रत मुआज़ ही से रिवायत है, वह अनहु उसकी तरफ क्या है, ज़मीर लौट रही है, उन्हीं से रिवायत है। अनहु सअलन नबी, कि उन्होंने, वो कहते हैं कि मैंने नबी अलैहि सलाम से सवाल किया, अन अफदल ईमान, के बेहतरीन ईमान क्या? काल फरमा अन तुहिब्बल्लाह, अन तुहिब्ब लिल्लाह, कि तू अल्लाह से मोहब्बत करे, व तुबग़िद लिल्लाह, अल्लाह ही की खातिर मोहब्बत करे, अल्लाह की खातिर किसी से अदावत रखे, व तुअमिला लिसानक फी ज़िक्रिल्लाह, और अपनी ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र में इस्तेमाल करता रहे। काल व माज़ा या रसूलल्लाह, मैंने कहा और क्या रसूलल्लाह? काल फरमा अन तुहिब्ब लिन्नास, के लोगों से, अन तुहिब्ब, तू पसंद करे, लिन्नास, लोगों के लिए, मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, जो अपने लिए पसंद करता है, जो अपने लिए पसंद करता है वो लोगों के लिए पसंद कर। वातुकरिहु लहुम, और उनके लिए नापसंद कर, मा तुकरिहु लिनफ्सिक, जो अपने लिए नापसंद करता है, बल्कि वतकरहु, करे यकरहु, वतकरहु लहुम मा तकरहु लिनफ्सिक, वतकरहु लहुम मा तकरहु लिनफ्सिक, तो उनके लिए नापसंद कर उन चीज़ों को जो अपने लिए क्या करता है, नापसंद करता है। तो बहुत अहम ये हदीस है कि अपने लिए जो पसंद करते हैं लोगों के लिए भी वो पसंद कर। जब तुझे पसंद है कि मेरे साथ कोई बदतमीजी न करे, तो भी किसी के साथ बदतमीजी न कर, ख़यानत न कर। जब तुझे पसंद है कि मेरे साथ भलाई का मामला करे, तो भी भलाई का मामला कर। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।